بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع من الباب الثاني الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب ہیں وہ ذکر ہونے والے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا ادب کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. يشعر المسلم في قراره نفسه بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ درج ذیل اسباب کی وجہ سے ایک مسلمان خود پر ضروری سمجھے گا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کا مکمل ادب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کا ادب مومن اور مومنہ عورت پر واجب کیا ہے. دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ رسول ہونا تو اس کی بات سے آگے بات نہیں کرنا کچھ بھی. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب آپ گفتگو کر رہے ہو تم آواز بلند سے کبھی بھی بات نہیں کرنا. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایک دوسرے کو جو آپ زور سے بلاتے پکارتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں نیچی آواز سے بات کرتے ہیں ان کے دل تقوی کے لیے چنے گئے ہیں، وہ صحابہ حضرات تھے. اور جو لوگ ان الذین یندونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، جو باہر سے دیہات وغیرہ سے لوگ آ کے آپ کو بلند آواز سے چیختے پکار کے بلاتے ہیں کہ یا محمد وغیرہ، زیادہ ثقافت و آداب تمدن سے واقف نہیں ہیں تو نہ سمجھے نہ. اگر صبر کر کے آپ خود نکلتے تو یہ بڑا بہتر ہوتا. اور اللہ فرماتے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے اس طریقے سے کبھی بھی آپ کو نہیں پکارنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں ہے. تو دیکھیے سب آیات اس بات پر دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا ادب واجب ہیں. آگے دیکھیں اس میں یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اگر مناجات کرنی کوئی چھپی بات کرنی ہو یا اکیلے میں بات کرنی ہو تو صدقہ کر کے کرے. صدقہ دیا جاتا تھا تو اس سے منافقین منع ہو گئے، کچھ فقیر مخلص مسلمان بھی رک گئے کیونکہ ان کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. نمبر 2 دیکھیے ان اللہ تعالی قد فرض علی المؤمنین طاعته، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے نا، محبت بھی واجب ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور بھی آیات دیکھیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری طاعت کرو. دیکھیے نمبر 3 ان اللہ عز و جل قد حکمہ فجعلہ اماما و حاکما، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم امام بنایا تھا. دیکھیے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے علم دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور حاکم کا بھی ادب ہوتا ہے وان احکم بینہم بما انزل اللہ. دیکھیے اس سب آیت کیا ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب واجب ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے مکمل طور پر نمونہ موجود ہے جس طرح سے تم چاہو. والتأدب مع الامام والحاکم تفرضه الشرائع، اور امام حاکم کا ادب بھی شریعت نے واجب کیا ہے، فرض کیا فرض کرتے اور عقل اس کو صحیح سمجھتے. نمبر 4 ان اللہ تعالی قد فرض محبته علی لسانی، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ جب تک میں کسی کو بچوں سے والدین اور لوگوں سے پسند نہ ہو جاؤں زیادہ تو وہ صحیح مومن نہیں ہوتا. من وجبت محبت وجب الادب اذا، جس کی محبت واجب اس کا تو ادب بھی واجب ہوگا. نمبر 5 ما اختصہ به ربہ تبارک و تعالی من جمال الخلق والخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اخلاق والا حسن بھی دیا تھا اور خوبصورتی والا حسن بھی دیا تھا، یعنی جمیل بھی تھے، جمال بھی تھا، کے پاس اخلاق بھی تھے. وما حباہ به من کمال النفس والذات،
اور جس کو حاصل تا کمال نفس کمال ذات، فهو اجمل مخلوق و اکمل علی الاطلاق. اور ظاہر ہے کہ حسینوں کے لیے لوگ کتنے ادب کرتے دیکھے تو ہوں گے. یہ تو واضح ہے کہ لوگ ایک مال کے لیے ادب کرتے، ایک حسن کے لیے، لوگ جو پل کے بچاتے حسینہ کے لیے، حسین کے لیے. پیغمبر علیہ السلام تو اجمل المخلوق ہے، اجمل الخلق. هذه بعض موجبات الادب معه وغیر کثیر. یہ کچھ موجبات یعنی ادب واجب کرنے والی چیزیں اور بھی بہت ہیں، لیکن ادب کس طرح سے کرنا ہوگا اب دیکھیے. هذا ما ينبغي علم يكون الادب موقف بطاعتی ہی، اس کی اطاعت کرنا ادب ہے. یہ کس سے ادب ہو گیا یار؟ آپ کسی کی بات نہیں مانتے اور بول رہے میں آپ کا بڑا ادب کر رہا ہوں. اقتباس سر و ترسم خطا، اور جو کیا ہو اس کے نقش قدم اس کو خود کے اندر خود پہ نقش کرنا تمام کاموں میں، فی مسالک الدنیا والدین. نمبر 2 لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيم حب مخلوق وتوقيره او تعظیم کائنا من کان. جو بھی ہو دنیا کا کوئی بھی ہو، اس کی محبت و تعظیم تکریم پیغمبر علیہ السلام سے آگے نہیں کرے گا، پیغمبر سے ان کی زیادہ کرے گا. نمبر 3 موالات من کان یوالی و معادات من کان یعادی. جو لوگ پیغمبر سے ان کو پسند تھے، محبوب تھے، ان کے ساتھ یہ بھی محبت رکھے، اور جو پیغمبر سے ان کے ساتھ بغض رکھتے تھے ان کے ساتھ آدمی بھی بغض رکھے، ان کے ساتھ غصہ رکھے. نمبر 4 اجلال و اسم و توقیر عند ذکر. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کا اکرام تعظیم کرے، درود شریف پڑھے، استعظام تقدیر شمیل و فضائل کرے. نمبر 5 تصدیقہ فی کل ما اخبر به من امر دین و دنیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معاملات دین وغیرہ کچھ بتایا ہے اس کی تصدیق کرے، سب باتیں اس کی مان لے، سچ. نمبر 6 احیاء السنت و اظہار شریعتی و ابلاغ دعوت و انفاذ وصایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنا، شریعت کا برملا کرنا، واضح کرنا، قوت دینا، دعوت پہنچانا اور اس کی وصیتوں کو نافذ کرنا. نمبر 7 خفض الصوت عند قبرہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس نیچے آواز سے بولنا، اور فی مسجد لمن اکرم اللہ بزیارت، جس کو زیارت نصیب ہو. نمبر 8 حب الصالحین و موالات بحب. نیک لوگوں کی محبت کی کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، فاسقوں کی بغض کرنا، نفرت کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. هذه هي بعض مظاہر الآداب. یہ کیا ہے؟ بس آداب ہے، ان موقعوں پر آپ ادب کریں گے اور ان مقاصد میں. فالمسلم یجتہد دائما فی ادائها کاملہ. مسلمان اس کے لیے بڑی کوشش کرے گا. والمحافظ علیہ تام و مکمل حفاظت. اذ کمال موقوف علیہ و سعادت منوطۃ بہا. کہ کسی آدمی کی سعادت اسی سے جڑی ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے؟ توقیر کرے، ادب رکھے. والمسئول اللہ جل جلالہ، اللہ سے ہم مانگتے ہیں ایوفقنا للتأدب مع نبینا، کہ ہمیں ادب کی توفیق دے اور ہم اس کے اتباع و انصار میں سے بنا دے، شیعتی من جماعت میں سے. ويرزقنا طاعته وألا يحرمنا من شفاعته. اللهم آمین آمین. اس کی سفارش سے ہمیں محروم نہ کرے. تو دیکھیں مختلف چیزیں بتا رہا ہوں نا آپ کے سامنے، بس اس کو آپ یاد کریں، مزید پھر انشاءاللہ پڑھیں گے.